اصلاح چاہتے ہو اور میل ملاپ چاہتے ہو. اب حکم بھی بیٹھ گئے, حکم سے بھی بات چیت ہوئی, دونوں طرف فریق, اور ایسا سمجھ میں آنے لگا کہ علیحدگی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, ان دونوں کا ساتھ رہ کر دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے, اب علیحدگی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو اب معاملہ طلاق پر آئے گا. کتنے اسٹیپ سے دیکھیے آپ, اب معاملہ طلاق پر آئے گا. کتنے اسٹیپ سے دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ایسا تو نہیں نا بس کھٹ 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 اور کہہ دیا. کتنے اسٹیپس آ رہے ہیں دیکھیے, کیا اچھائی کا سلوک کرنا, کچھ غلطیوں کو معاف کرنا, اس کے بعد نصیحت کرنا, بستر سے الگ کرنا, ہلکی سی مار کرنا, حکم کا طے کرنا, حکم اصلاح کرنے والے وہ بات چیت کریں گے, اگر معاملہ نہ طے ہو تو اب آ رہا ہے معاملہ طلاق کی طرف. اب طلاق دینے کا طریقہ اور اس کے آداب کیا ہوں گے. تو طلاق دینے کے آداب کو میں نے اسٹیپ وائز رکھا ہے, میں آپ کو ایک کے بعد ایک اسٹیپس کے رکھتے جاؤں گا. پہلا اسٹیپ, طلاق دینے کا آغاز اگر کرنا ہے تو پہلا اسٹیپ یہ کہ عدت کی آغاز میں طلاق دینا چاہیے. عدت کی آغاز میں, اس کا کیا معنی ہے؟ عدت کی آغاز کا معنی یہ ہے کہ جب ایک خاتون ہوتی ہے جو اس کے پاکیزگی کی حالت میں ہو, اور اس حالت میں اگر شوہر نے اس سے ہم بستری کیا ہو, تو اس کے بعد جو اس کی ناپاکی کی حالت, حیض کی حالت آتی ہے, اس کے بعد جب اس کی پاکی کی حالت آتی ہے, اس کو عدت کہتے ہیں. سمجھے آپ بات کو؟ تو عدت میں طلاق دینا, پاکی کی حالت میں طلاق دینا, اور ایسی پاکی کی حالت میں طلاق دینا کہ جس پاکی کی حالت میں اس نے ہم بستری نہ کیا ہو. تو سمجھ لیجئے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ایک انسان طلاق دینے کا ارادہ کر رہا ہے, تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے, شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو پاکی کی حالت میں طلاق دو. مطلب اگر جس طہور, جس پاکی کی حالت میں ہم بستری کیا اس میں انتظار کرو, پھر وہ ناپاک ہو جائیں گی, پھر جب وہ پاک ہوں گی تب وہ طلاق بولیں گا. ٹھیک ہے, اگر اس اسٹیپ کو بھی مان لیا جائے نا تو اکثر طلاقیں ہوں گی نہیں, کیونکہ طلاق ہونے کا اکثر وجہ غصے میں طلاق دیا, 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 اکثر طلاقوں کی وجہ یہ ہے نا. تو اگر کوئی انسان یہ کہے کہ طلاق تو دینا ہے لیکن اب یہ طہور میں تو میں دے نہیں سکتا ہوں, اب عدت کا انتظار کرتا ہوں, اگر عدت کا انتظار کرے تو اس کا غصہ خود ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اور عدت کے بعد وہ خود بولے گا کہ نہیں طلاق ولاق نہیں دینا ہے, وہ جب شیطان میں کو بہکا رہا ہے نا. دیکھیے اگر اسٹیپس کو فالو کیا جائے شریعت کے تو طلاق نوبت نہیں آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو عدت کے آغاز میں طلاق دینا, قرآن میں اللہ رب العزت نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 35 میں کہا فَطَلَّقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ, ان کی طلاقیں ان کی عدت میں دو. اور عدت کہتے ہیں اس وقفے کو کہ ایک عورت سے جب آپ نے ہم بستری جس طہور پاکیزگی میں نہیں کی ہو اس میں طلاق دینا. تو اگر سمجھ لیے شوہر کا جھگڑا آج ہوتا ہے اور اس پاکیزگی کی جو ایام میں اس نے ہم بستری کر چکا تھا, تو وہ انتظار کریں گے ناپاکی کا, اس کے بعد جب عورت پاک ہوں گی, وہ عدت شروع ہوں گی, تب چاہے تو طلاق دے. اور غصے کی طلاق, پریشر کی طلاق, ان کی سن کے طلاق, ان کی سن کے طلاق, جوش میں آ کے طلاق ختم ہو جائیں گے, کیونکہ عدت کے جب انتظار کریں گا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. غصہ کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کی علامت ہوتی ہے, اور شوہر کا کام ہے غصے میں اپنے آپ کو نہ لائے, اور غصہ آ جائے تو کیا کرے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کو غصہ آیا اور غصے سے وہ لال ہو گیا اور اس کی سانس پھولنے لگی. ہوتا ہے نا, پھولتا ہے آدمی, پھولنے لگی. آپ نے کہا میرے پاس ایک ایسا سلوشن ہے, ایک ایسا اپائے چارہ ہے, اگر یہ آدمی کر لے نا تو اس کا غصہ بھی ختم ہو جائے گا. کہا کیا کر لے؟ تو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے, اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, وہ پڑھ لے تو ختم ہو جائے گا. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھا ہے تو لیٹ جائے. کھڑا ہے تو کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے. کھڑا ہے تو بیٹھ جائے, بیٹھ کے غصہ آ رہا تو کیا کرے؟ لیٹ جائے, غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سمجھا کتنا اچھا سولوشن ہے نا. ابھی کہاں جمتا ہوں کچھ سولوشن. ایک دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کرے, اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے, شیطان آنکھ سے بنا ہے. وضو سے جب پانی آنکھ پہ لگتا ہے تو ظاہر سی بات ہے آنکھ کو پانی کاٹ دیتا ہے, تو غصہ ختم ہو جاتا ہے. آزما کے دیکھی کبھی, ایک آدمی بہت ہی غصے میں پھول رہا ہے, سیدھا اسے گال پہ تھپتھپائی, وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو, وہ نہیں پڑھے گا لیکن شیطان اس پہ حاوی ہوتا ہے. پڑھ لے تو آپ دیکھیے اس کا غصہ ایک دم نارمل. تو بیویاں بھی اس معاملے میں خیال رکھیں کہ شوہر کی اگر ان کو اینڈ لمٹس معلوم ہے کہ یہ ڈیڈ لمٹ ہے اس کے غصے کی, اس کے آگے غصہ آنے ہی نہ دے. اور غصہ نہ آنے دینے کا ایک سولوشن یہ بھی ہے کہ آپ سب سے پہلے تو غصہ آ جائے تو کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شوہر کو پڑھنے کے لیے. ٹھیک ہے. دوسرا, کبھی بھی اگر شوہر اپنے غصے میں آپے سے باہر جا رہا ہے تو نظروں میں نظریں ملا کے اس کو مت دیکھیے, اس لیے کہ جب انسان غصے میں ہوتا ہے اور دوسرا انسان اپنی نظروں کو اس کی نظروں سے نہیں کاٹتا تو اس کا غصہ بڑھ جاتا ہے, اور اگر نظریں کاٹ لے تو اس کا غصہ ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے دو آدمی لڑ رہے ہیں, سمجھ لیجیے دو آدمی لڑ رہے ہیں. ایک آدمی کھڑا تھا, اس نے بولا تمہیں گھور رہا, بولا گھور رہے کیا کرتے, آپ فائٹ چالو ہو رہی دیکھی. لیکن ایک آدمی سمجھدار تھا, اس نے نظریں نیچی کر لیا. جیسی وہ نظریں نیچی کر لیا دوسرا کیا بولتا, ادھر دیکھ کے بات کر بڑے, ادھر دیکھ. اب تو چونکہ اس کو جوش ہی نہیں آتا جب تک وہ دیکھتا نہیں. اور اگر سمجھ لیے ایک آدمی ایسا گھور رہا ہے تو کیا بولتا, اتنی غلطی کے بعد بھی گھور رہا ہو, اب گئے بیٹا تم میرے ہاتھ سے, اور وہ اس کے اوپر اور حاوی ہوتا ہے اور وہ اور گھرتا ہے اس کا, ہے نا. اور گھرنا بند کر دے, کتنا بھی غصے والا آدمی وہ صرف اتنا بولیں گا میرے طرف دیکھ, میرے طرف دیکھ, اور آپ دیکھ ہی نہیں رہے اس کے. تو آپ کے پاس سولوشن, نظریں مت ملائیے اس سے, ہے نا, اور ختم کر دیجیے معاملے کو وہاں.
لیکن یہ بات بہرحال عورتوں کو کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے، اس لیے کہ نہیں ہمارے ابا بول رہے تھے وہ پال لیں گے ہم کو، کرو تم کتنا غصہ کرنا، نہیں ہمارے بھائیوں کو اللہ نے بہت دے رکھا ہے، یہ باتیں سب چھوڑ دیجیے۔ آپ کا گھر آپ کا صرف سسرال ہے، آپ کا گھر آپ کی دنیا پوری آپ کا شوہر ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث یاد کیجیے، جس وقت خاتون آئی تھی اور کہا اللہ کے رسول کچھ باتیں کی، کہا تو اپنے شوہر کے بارے میں کیسی ہے؟ تو کہا اللہ کے رسول میں بہت خدمت کرتی ہوں ان کی، کہا ہاں اس لیے کہ وہ تیری جنت اور وہ تیری جہنم ہے، تو وہ تیرا آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ تو اب کہاں باپ کی سوچ رہے اور کہاں بھائی کی سوچ رہے؟ کون ماموں آپ کے بچوں کو لاڑ دے سکیں گے باپ کا، اور کون نانا آپ کو پال سکے، اپنے باپ پالیں گا نانا جو ہے کوئی پالتا ہے کہ بچوں؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ہم لوگ بھی، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال عدت کے آغاز میں دے، اب اگر آدمی مرد غصے میں بھی ہے تو عدت کا انتظار کرنے میں غصہ وصہ سب پنکچر ہو جاتا، سب ٹھنڈا ہو جاتا، معاملہ پورا رفع دفع ہو جاتا اور معاملہ پورا کنٹرول میں آتا ہے۔ تو اگر دینا ہے تو پہلی سٹیپ کیا ہوں گی؟ عدت کا انتظار کریں۔ یہاں تو نہ عدت، نہ اس کی جسمانی کیفیت پاک ہے ناپاک ہے، نہ اس کا عمل، کچھ نہیں، بس بول دیا بس کھٹاکھٹ، اتنی بری بات ہے۔ اسی طرح جو ہے لوگ غلط فہمی میں شکار ہوتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہوتے وہ یہ ہے کہ طلاق کا معنی ہے ایک بار میں 3 بار بولنا، یہ طلاق کا معنی نہیں۔ میں نے پہلے شروع وضاحت کر دی، طلاق یہ 3 آپ کو الگ الگ مراحل میں دینا ہے، یہ ایک ساتھ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے، ورنہ غلط فہمی ہے۔ بر صغیر میں ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں بس طلاق بولے تو 3 ایک ساتھ، ویسا نہیں ہے میرے بھائی، اس کو سمجھیے آپ۔ طلاق یہ 3 الگ الگ چیزیں جو الگ الگ بار میں دی جائیں گی، الگ الگ، ٹھیک؟ تو پہلی سٹیپ کیا فالو ہوں گی؟ اس کی عدت میں طلاق دیں گی، یہ سٹیپ کو انشاءاللہ فالو کریں گے تو مسئلہ نوبت طلاق تک الحمدللہ انشاءاللہ آئیں گی نہیں۔ دوسری سٹیپ، اگر آپ دینے کی نوبت ہے ہی اور طلاق دے رہے تو پہلی سٹیپ فالو، عدت کا انتظار اور عدت میں طلاق۔ دوسری سٹیپ وہ یہ ہوں گی کہ عدت میں طلاق دے تو صرف ایک طلاق دے ایک وقت میں، عدت کا انتظار کیا جب تک بھی معاملہ نہیں سنبھلا، اب عدت میں وہ مطلب پاکیزگی کی حالت میں آ گئی عورت، اب اگر طلاق دینا ہے تو صرف ایک طلاق دیں گا، یاد رکھیے، ایک طلاق عدت میں، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمارے پاس دیکھا جاتا ہے ایک ساتھ 3 دے دیتے، حالانکہ میری بات پہ غور کیجیے، کسی مسلک نے اس کی تائید نہیں کی ہے، کسی عالم نے اس کی تائید نہیں کی ہے کہ ایک مجلس میں ایک ہی ساتھ 3 بار تم طلاق دے دو۔ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ طلاق ایک ایک کر کے دو، لیکن اس کے بعد بھی ہماری بات کچھ پلے نہیں پڑتی۔ اگر دینا بھی ہے، ضروری بھی ہے، تو ایک دے کے بھی تو چھٹکارا پایا جا سکتا ہے نا، باقی 2 اٹھا کے کیوں نہیں رکھی جا سکتی؟ تاکہ اللہ نہ کرے ایسے حالات سمجھ میں آئے کہ بعد پتہ چلا کہ میں غلطی پر تھا، اور میں نے یہ چیز کہہ دی، اور ایک ساتھ اگر کہہ دی ایک ہی مجلس میں عدت میں بھی اگر کہی تو بعد میں پچھتائیں گے، واپس لینے کا چانس نہیں رہے گا۔ تو کتنا اچھا ہے کہ اگر دینا بھی ہے عدت میں تو کتنی طلاقیں دیں گے؟ ایک طلاق۔ ہر مسلک نے، ہر عالم نے اس کی تائید کی کہ اس میں ایک ہی بار دی جائے، اس کو یوز نہ کیا جائے خامخواہ ان چیزوں کو۔ تو ایک بار کہہ سکتا ہے نا، لیکن ہم بس ایک ساتھ کھٹاکھٹ چلا دیتے ہیں اپنی 3 طلاق، تو پھر عدت کی حالت میں صرف ایک بار طلاق دیں گا، ٹھیک؟ نسائی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر غصے کا اظہار کیا جس نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی نے ایک ساتھ 3 طلاق اپنی بیوی کو کہہ دی، جبکہ طلاق سٹیپ وائز دینا ہے، ایک کے بعد ایک دینا الگ الگ مرحلوں میں، اس نے ایک ساتھ دے دی۔ نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے بارے میں سنا تو آپ غصے کے مارے اٹھ کھڑے ہوئے، آپ کھڑے ہو گئے اور کہا میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھلواڑ اور مذاق ہو رہا ہے؟ میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے مذاق اور کھلواڑ ہو رہا ہے؟ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے طلاق مرتان، طلاق 2 مرحلے میں ہے، ایک کے بعد ایک 2، اور اس کے بعد پھر چاہے تو روکو چاہے تو چھوڑ دو، تو مرتان قرآن کہہ رہا 2 مرحلوں کے بعد تیسرے مرحلے میں، اور تم ایک ساتھ 3 دے رہے ہو۔ آپ غصے سے کھڑے ہوئے اور کہا یہ میری موجودگی میں اللہ کی کتاب سے کھیل ہے، کھلواڑ ہے، مذاق ہے۔ ایک صحابی اٹھے کہ اللہ کے رسول کیا اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے کہا نہیں، چھوڑ دو اسے، اللہ کی کتاب سے کھلواڑ کر رہا ہے۔ آپ غصہ ہوئے اس شخص پر، آپ نے ناپسند کیا اسی طلاق کو۔ اللہ رب العزت نے جس طلاق جیسے عمل کو سٹیپ وائز دینے کا حکم دیا، ہم کیوں ایک ساتھ دے رہے ہیں اس کو 3؟ یہ کسی کے نزدیک جو قابل جو ہے کوئی اچھا عمل نہیں ہے کہ آپ ایک ساتھ 3 طلاقوں کو استعمال کر لیں اپنی، لیکن اتنے قرآن کی آیتوں کے باوجود، اتنے رسول اللہ کے اس غصے کے باوجود کہ آپ نے غصے کا اظہار کیا کہ تم اللہ کی کتاب آیتوں سے کھلواڑ کر رہے ہو جبکہ میں زندہ ہوں تم میں بھی۔ ایک صحابی اٹھ کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول کی گردن مار دو، قتل کر دیتا ہوں، کہ اللہ کی آیتوں سے کھلواڑ کر رہا ہے، آپ نے منع کر دیا۔ تو اس سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ رسول اللہ نے اس کو پسند نہیں کیا۔ یاد رکھیے، ایک دینا عدت میں اگر آپ کو دینا ہے تو ٹھیک۔ اب ایک طلاق دینے کا کیا فائدہ ہوگا آپ کو؟ اگر معاملہ وہ پورے اوپر کے جتنے سٹیپس تھے، اس کے بعد عدت کی سٹیپ بھی ہو گئی، اس کے بعد اگر آپ دے رہے ہو صرف ایک طلاق دیتے ہیں کہ میں نے تجھے طلاق دیا، اگر ایک طلاق دیتے ہیں تو کیا فائدہ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔
پہلی چیز، ایک طلاق دینے سے رجوع کرنے کا پورا موقع آپ کے پاس رہتا ہے، واپس اس بیوی سے ملنے کا پورا موقع آپ کے پاس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، رجوع کرنے کا پورا موقع ہوتا ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، اس بیوی سے آپ واپس رجوع ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ملتا ہے۔ اور طلاق ہی اگر دینا ہے تو ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے، ایک طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، معلوم آپ کو، ضرورت نہیں آپ کو دو دینے کی دوسری۔ طلاق کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کہیں گے میں نے تمہیں طلاق دیا، اس طلاق کے بعد آپ کو رجوع کرنے کے لیے عام زبان میں 3 مہینے یا خاص الفاظ میں 3 حیض کا وقت ہوتا ہے عورت کے، لیکن چونکہ اب معلوم نہیں تو ایک عام زبان میں 3 مہینے کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، 3 حیض کا وقت ہوتا ہے۔ تو ایک آدمی نے کہا میں نے تجھے طلاق دیا، سارے سٹیپس کے بعد، سارے اصولوں کے، شریعت کے، ساری بات و ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے، اس کے بعد وہ کہتا ہے میں نے تجھے طلاق دیا، 3 اگر حیض گزر گئے، 3 مہینے گزر گئے، اگر وہ چاہے تو رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کرنے کے لیے صرف بات کرنا بھی کافی ہے کہ بھائی آ جاؤ میں اب واپس تم سے ملنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، تو رجوع اگر کرنا ہے تو 3 مہینے میں کر سکتا ہے۔ لیکن اگر 3 مہینے ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ طلاق پڑ جاتی ہے، یہ طلاق پڑ جاتی ہے، بیوی آپ سے الگ ہو جاتی ہے، اب وہ چاہے تو دوسری شادی کر سکتی ہے، ایک طلاق سے بھی کام ہو جاتا ہے نا۔ لیکن اگر ایک طلاق دینے کے بعد بیوی نے 3 مہینے کے بعد جس آپ سے نکاح سے نکلنے کے بعد بھی نکاح نہیں کیا، شادی نہیں کی، اور سمجھیے سال بھر بعد اس کو عقل آئی، سال بھر بعد اس کو عقل آئی یا سال بھر بعد آپ کو عقل آئی کہ ہم دونوں سے غلطی ہوئی، جب بچے پریشان ہیں باپ کے پاس رہے یا ماں کے پاس رہے، ادھر جائیں یا ادھر جائیں، یہاں رہے یا وہاں رہے، اور پھر مصیبتیں اور پریشانیاں اور جو تکلیفیں، اب احساس ہو رہا ہے اب کیا کریں۔ تو چونکہ اس نے صرف کیا کیا تھا، ایک طلاق ایکسرسائز کی تھی، 3 حیض تو گزر گئے، وہ نکاح سے تو نکل گئی، لیکن اب وہ بیوی سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے بغیر کسی حلال ولالے کے، اس لیے کہ یہ ایک ہی طلاق احسن اس نے دیا تھا۔ لیکن فرق اتنا رہے گا، 3 مہینے کے اندر لے تو ڈائریکٹ لے سکتا ہے، 3 مہینے کے بعد اگر واپس نکاح میں لینا چاہتا ہے تو پھر سے نکاح کرنا پڑے گا اسی عورت سے، بغیر کسی حلالے کے اور بغیر کسی گھمانے پھرانے اور چکر کے۔ کتنے فائدے نا ایک طلاق کے؟ تو ایک طلاق دینے کے فائدے میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر رجوع کا موقع، اور 3 مہینے کے بعد بھی آپ کو پورا موقع ہے، چاہے تو دوبارہ نکاح جدید کر کے اس عورت سے آپ نکاح پھر سے کر سکتے، اسی کے ساتھ رہ سکتے۔ پہلا فائدہ کتنا اچھا ہے نا۔ اور اگر نہ لینا چاہے آپ واپس نکاح میں تو چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ وہ تو آپ کے نکاح سے 3 حیض کے خود نکل جاتی ہے، چاہے تو دوسرا نکاح کر لے، ہے نا، آپ کر سکتے نا، تو پھر کیا ضرورت ہے خواہ 3 استعمال کرنے کی جب ایک میں کام ہو جاتا ہے آپ کا، تو ہے نا۔ دوسرا فائدہ، اگر ایسا کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں جو ہے ایک ہی طلاق دیتے ہیں اور اس کے بعد چھوڑ دے 3 حیض، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ لگا دیا کہ آپ کو رجوع کرنے کا موقع ہے، اور 3 مہینے کے بعد بھی اگر چاہے تو اسی بیوی سے نئے مہر کے ساتھ جدید نکاح آپ کا بہرحال ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو ہے اگر ایک طلاق دے دی اور 3 حیض کے بعد بھی بہرحال وہ چاہے تو بہرحال اس کو جو ہے رجوع کر سکتا ہے۔ رجوع کرنے کا الحمدللہ پورا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور اس مسئلے میں کسی کا اختلاف نہیں، کسی مسلک میں اختلاف نہیں اس مسئلے پر کہ اگر ایک طلاق احسن دے دے، 3 مہینے میں چاہے تو رجوع کرے، نہ چاہے تو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اگر ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور اس کے بعد 2-4 سال بعد بھی یاد آتا ہے کہ یہ مسئلہ بہت سنگین ہوا، ہم غلطی پر تھے، واپس ملنا چاہتے ہیں، تو صرف یہ کرنا ہوگا، پھر سے نیا مہر طے ہوگا، نکاح جدید ہوگا، اور پھر اسی بیوی سے مل جائیں گا بغیر کسی دوسرے عمل کے، بالکل سیدھا عمل، اور اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کتنی اچھی بات ہے نا۔ اگر دینا بھی ہے تو یہ طریقہ ہے، اس کو استعمال کیجیے۔ اب یہ ایک طلاق ہو گئی، پھر زندگی میں جو ہے دوبارہ نصیحت ہوئی، سمجھ میں آیا۔ اب ایک طلاق انسان نے دے دی، اس کے بعد پھر زندگی میں ایک مرحلہ آتا، پھر وہی سٹیپس پورے آپ نے فالو کیے، لیکن پھر بیوی میں وہی ٹیڑھا پن ہے، وہی فلاں فلاں، اس کے بعد پھر آپ چاہے تو پھر طلاق دے سکتے ہیں۔ یہ طلاق کون سی ہوں گی پھر؟ دوسری طلاق، اس لیے کہ آپ ایک طلاق پہلے استعمال کر چکے ہیں۔ یاد رکھیے بہت سے لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ ایک بار طلاق دیا، 3 حیض میں رجوع، یا اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیں، نکاح جدید، تو وہ پہلی طلاق ختم ہو جاتی، پھر 3 رائٹس رہتے ہیں۔ نہیں، طلاق کمپلیٹ 3 ہی حق ہوتے ہیں پوری زندگی کے لیے آپ کے پاس، تو پہلا حق آپ پورا استعمال کر چکے ہیں، اب 2 باقی تھے۔ پھر کبھی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ دوبارہ اس کو آپ طلاق دیتے ہیں، پھر وہ چلی جاتی ہے، چاہے تو عدت میں واپس لے لیں۔ عدت میں اگر واپس نہیں لینا ہے آپ کو تو پھر کیا کیجیے، عدت کے بعد پھر عقل آتی ہے، پھر آنا چاہے تو پھر آپ لے سکتے ہیں۔ اب ہوئی دوسری طلاق، اس کے بعد پھر ایک طلاق باقی ہے، پھر اگر دونوں مل جاتے ہیں، کیونکہ طلاق ایک ہی دیا نا، کتنا فائدہ ہے دیکھیے اس کا، پھر اگر مل جاتے ہیں پھر دوبارہ ہوتا ہے، اور پھر تیسری بار وہ طلاق دیتا ہے، اب دوبارہ لوٹنے کا راستہ نہیں، اور وہ بند ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ ہے لیکن وہ ہیلا نہیں ہے، انشاءاللہ آخر میں وہ ہیلا نہیں ہے، ایک طریقہ ہے لیکن وہ ہیلا نہیں ہے۔ اب آئیے، اب ہمارے پاس ہوتا یہ ہے
کہ طلاق دے دی جاتی ہے، ایک جھٹکے کے اندر کھٹ 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 3 باتوں کا استعمال کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ رائٹ ایکسرسائز کر لیتا تینوں، اس کے بعد پھر ایک طریقہ نکالا جاتا ہے کہ حلالہ کر لو تو یہ پھر سے تمہاری نکاح میں آ سکتی ہے۔ مطلب ایک مجلس کی 3 طلاق کو 3 گن لیا جاتا ہے، جبکہ دینا نہیں چاہیے ایسی طلاق۔ 3 گننے کے بعد بولا تھا کہ اب طریقہ یہ کہ اب کیا کرو کہ تمہیں حلالہ کرنا ہوگا۔ اب حلالہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کو بتا دیتا ہوں میں، اور میں جس حلالہ کی بات کر رہا ہوں وہ مروجہ حلالہ ہے، ایک کسٹمری حلالہ ہے، ایک ہیلے والا حلالہ ہے، یہ شریعت کا بتایا ہوا حلالہ نہیں۔ شریعت کا جو حلالہ ہے وہ کیسا پہلے بتا دیتا ہوں۔ شریعت میں جو حلالہ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو شریعت کے مطابق مختلف مراحل میں 3 طلاقیں دے دے۔ پہلے مرحلے میں طلاق دیا، اس کی عدت گزری، اس کے بعد واپس لیا، پھر عدت گزری، اس کے بعد واپس لیا، 3 مرحلے میں بالکل شریعت کے مطابق طلاق دیتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ بیوی، چونکہ اب 3 کے بعد تو پرماننٹلی اس پر حرام ہو گئی، اس کے بعد وہ عورت کسی اور سے نکاح کر لیتی ہے، پھر وہ شوہر مر جاتا ہے یا وہ شوہر اس کو طلاق دے دیتا ہے کسی وجہ سے، وہ بھی شریعت کے مطابق دے رہا ہے، دے دیتا ہے، اور پھر بعد میں اس کے لیے کچھ مہینے، کچھ سال، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد پھر یہ 2 میاں بیوی اگر ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں۔ یہ ہے شریعت کا حلالہ۔ اب ہمارا حلالہ جو اس کو میں کہہ رہا ہوں مروجہ حلالہ، کسٹم کے اعتبار سے ہم نے جو حلالہ بنا لیا وہ حلالہ یہ ہے کہ قرآن نے جو کہا کہ جب تک کہ وہ عورت پھر دوسرے سے نکاح نہ کر لے وہ تمہارے نکاح میں نہیں آ سکتی، تو اس کا معنی ہے پرماننٹ نکاح کی نیت سے نکاح ہو، پرماننٹ وہ رہنے کی نیت سے وہاں جائے، اس کے بعد یا تو شوہر مر جائے یا تو کوئی ایسے سنگین اختلافات کھڑے ہو جس کی بنیاد پر وہ دوسرا شخص کو طلاق دے دے، پھر اس کے بعد زندگی کسی مرحلے میں اس کو ہوش آتا ہے، پھر اس کو بھی ہوش آتا ہے، پھر دونوں ملنا چاہے تو مل سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے ایک ہیلا بنا لیا۔ ہیلا کیا ہے؟ ایک مجلس میں 3 بار بول دو طلاق طلاق طلاق، اس کے بعد پھر یہ بولتے حرام ہو گئی، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اب ایک کانٹریکٹ میرج ہوگا، اور اس میں ہوگا یہ کہ پھر ہیلے سے یہ کیا جائے گا کہ ایک آدمی کو پکڑ کر لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ آپ جو ہے میری بیوی سے نکاح کر لیجیے، مطلب جو بیوی تھی جس کو میں نے اپنے غصے میں، ماں کے بولنے پر، بہنوں کو ستانے کی وجہ سے، کپڑے نہ دھونے کی وجہ سے، پانی نہ پلانے کی وجہ سے، بکریوں کو چارہ نہ ڈالنے کی وجہ سے، میری ایک بات نہ سننے کی وجہ سے، ایک بار میری نافرمانی کرنے کی وجہ سے جو میں نے بیوقوفانہ انداز سے چھوڑ دیا ہے، تو لہٰذا آپ کرم فرمائیے مجھ پر اب، اور اس سے ایک شادی کر لیجیے۔ آپ شادی کی مدت یہ ہوں گی کہ مہر وہ سب طے کیجیے، پورا خرچہ میں اٹھاؤں گا اس شادی کا، اور اس کے بعد آپ اس کو اپنے پاس رکھیے۔ یہ طریقہ سن کر بھی آنکھ پہ کاٹے آتے ہیں۔ آپ اپنے پاس رکھیے، اور ایک رات گزارنے کے بعد جب وہ عمل ہو جائے جو میاں بیوی کے بیچ میں ہوتا ہے، اس کے بعد میں پھر آ جاؤں گا صبح، اور اس کے بعد 1 رات یا 2 رات یا 3 رات جو بھی طے ہوں گا، اور میں آ کر پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ طلاق دے دیجئے۔ پھر آپ میرے کہنے پر جو پہلے سے پری پلان ہوگا، آپ ایک طلاق نامہ لکھ دیں گے، پھر وہ طلاق کے بعد اس کے کچھ دن بعد عدت وہ گزاریں گی، اور عدت گزارنے کے بعد میں واپس اس سے نکاح کر لوں گا۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ کیا اس کو ایک غیرت مند انسان قبول کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیے۔ ایس ذرہ برابر بھی غیرت ہوں گی نا کسی انسان کے پاس، قبول نہیں کر سکتا اس کو۔ اور اس پاکیزہ دین کے اندر ایسا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا جس میں 1 دن یا 2 دن کے لیے اپنی بیوی کسی کے پاس چھوڑا جائے، اور یہ کہ غلطی تم کرو اور سزا اس کو دو تم۔ یہ کام نہیں تھا شوہر کا کہ پہلے سوچ کر ہی کرتا، اور اللہ رحم کرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک اس حلالے کی، یہ جو مروجہ حلال ہے نا، اپوائنٹڈ، پہلے سے پری پلانڈ سب ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے کہ لعنت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے حلالہ کیا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا۔ اتنا بہترین طلاق کا طریقہ شریعت کے دینے کے بعد اگر کس کو یہی طریقہ پسند ہے، تو میں نہیں سمجھتا کوئی غیرت مند انسان سوچ کر بھی آنکھ پہ کاٹے کھڑے ہوتے کہ اپنی بیوی کو کانٹریکٹ کے طور پر کسی کے پاس بھیجنا، خرچہ وہ اٹھا رہا ہے شادی کا، اپنی بیوی کی شادی میں شریک ہے، اندازہ لگائیے اس کا، پھر وہ مہر طے کر رہا ہے، وہ مہر دے رہا ہے، پھر وہ جا رہی ہے اور پھر اس کو قبول بھی کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے یہ شریعت کا طریقہ ہے حلالہ۔ یہ حلالہ نہیں یہ شریعت نے دیا، سورہ بقرہ میں جو حلالہ ہے وہ یہ حلالہ ہے، طلاق دے دے 3 سٹیپس میں، اس کے بعد وہ نکاح کر لے، پھر کبھی وہ شوہر مر کھپ جائے یا اس سے طلاق ہو جائے تو اس کے بعد کا ہے، یہ پہلے سے پری پلان چیزیں نہیں ہیں یہ۔ لیکن آج اس کو ہم نے عام کر دیا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلالہ کرنے والے کے بارے میں کیا فرمایا اور کہا؟ آپ نے فرمایا اور کہا، کیا تمہیں پتا ہے کرائے کا سانڈ کیا ہوتا ہے؟ کیا تمہیں پتا ہے کرائے کا سانڈ؟ تو صحابہ نے کہ اللہ کے رسول
یہ کرائے کا سانڈ کیا ہے؟ سانڈ سمجھتے نا، وہ بیل جو ہوتا ہے جو ایک رکھا جاتا ہے، اور جب انسان گائے یا بھینسیں بہت پال لیتا ہے تو ان کی ظاہر سی باتیں وہ اندر ہوتی ہے، صرف دودھ دیتی ہے، ظاہر سی باتیں وہ سب جو ہے مؤنث ہوتی ہے، فیمیل ہوتی ہے، تو پھر ایک سانڈ لایا جاتا ہے تاکہ وہ ان بھینسوں کے ساتھ، ان بکریوں کے ساتھ، ان جو ہے جانوروں کے ساتھ رہے، تاکہ ان سے نسلیں آگے بڑھے، بچے پیدا ہو۔ تو جب وہ سانڈ لایا جاتا ہے تو کرائے سے لایا جاتا ہے نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ جو پالتا ہے اس کو مشقت ہو، کچھ پیسے لیتا ہے اس کے بدلے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں پتا ہے کرائے کا سانڈ؟ تو صحابہ نے کہا نہیں، تو کہا حلالہ نکالنے والا جو ہے وہ کرائے کا سانڈ ہے، وہ جس کو وہ لاتا نا اپوائنٹ کر کے اپنے بیوی کے پاس۔ اور حالات تو یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے، معلوم آپ کو، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صرف جائیے، آپ نے ایک مجلس میں 3 طلاق دے دی، پہلے طلاق کا طریقہ ہم نے سیکھا نہیں، ایک مجلس میں دے دی، اس کے بعد سینٹرز کھلے ہیں، وہاں جا کر جو اللہ کے رسول حدیث فرمائے نا، حدیث ہوا ہے، وہاں جا کر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں پورے، کون سا چاہیے بولتا ہے حلال کرانے والا، کون سا چاہیے تو وہ بولتا ہے ہاں یہ والا چلیں گا۔ ہوا نہیں ہوا کرائے کا سانڈ، ہوا نہیں ہوا رسول اللہ کی حدیث کے مطابق تم خود چن کے لاتے ہو اپنی بیوی کے لیے، اس کو کرائے کا سانڈ ہے وہ۔ سننے میں بہت برا لگتا ہے، لیکن آج حالات کیا ہے آپ دیکھیے، حلالہ سینٹرز کھلے ہیں، بھائی آپ 3 طلاق دیجئے، ہم آپ کو رجوع کرائیں گے۔ کیا ثواب کا کام ہے بھائی، میرے اپنے بچے ہیں 4-5، سانڈ بنا کے رکھا ہوں، سب کو بٹھا کے رکھا ہوں، دیکھو کون سا چوائس کرو، یہ کر دیں گا تمہارے لیے حلال۔ پھر وہ اپوائنٹ کر رہی ہے، یہ والا چلیں گا، پھر اس کے ساتھ وہ گزار رہی ہے کچھ راتیں، پھر اس کے بعد یہ کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا اسلام میں ایسی چیز ہو سکتی ہے؟ آپ صرف سوچئے تھوڑا ٹھنڈے ذہن سے۔ کبھی کبھی برا لگتا ہے، ایسا کیسا بول دے رہی ہے، فلاں تو بولتے جائز ہے، فلاں ہے، میں وہ سب نہیں کہہ رہا ہوں۔ ایک خاموشی میں ایک اندھیرے کمرے میں جا کے سوچئے، کوئی انسان یہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد کے ساتھ 1 منٹ کے لیے دوسرے کمرے میں بند رہے؟ تم خود کرتے ہو، کتنی بری بات ہے۔ دیکھو طلاق کے طریقے نہیں سیکھنے سے کیا ہو رہا ہے، اس لیے میں نے شروع میں کہا تھا اس کو تو نکاح سے پہلے بتانا چاہیے، ورنہ یہ سب ہو رہا ہے سماج میں۔ اب حلالہ کراتے ہیں مروجہ، شریعت کا حلالہ الگ ہے، یہ وہ حلالہ جو کسٹم رسمی بنا دیا ہے ہم نے بہرحال۔ اسی طرح جو ہے ایک ساتھ جو ہے جو 3 طلاقیں جو ہے، یہ مسئلہ جو ہے اگر ہم نہ دیں اور شریعت کے مطابق ایک ایک کر کے دیں تو یہ پورے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں، یاد رکھیے، حلالے ولالے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ شریعت کے مطابق اگر طریقہ اختیار کریں انشاءاللہ یہ طریقہ، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اب تیسری اسٹیپ طلاق کی، پہلی اسٹیپ عدت میں دیں گے، دوسری اسٹیپ 1 طلاق دیں گے۔ اب تیسری اسٹیپس کے بعد کیا کریں گے؟ اس کے بعد طلاق کے بعد عدت گزرنے تک شوہر بیوی کو گھر سے نہیں نکالیں گا۔ یہ اسٹیپ بھی آج کہیں فالو نہیں ہوتی، کوئی اس عمل کو نہیں مان رہا ہے آج۔ اگر طلاق دے بھی دی، اب طلاق آپ نے دے دی ایک اور چھوڑ دیا، لیکن ابھی وہ بیوی آپ کے گھر میں ہی رہیں گی، آپ کے گھر سے باہر نہیں جائیں گی، قرآن کا حکم ہے یہ۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے تیسری اسٹیپ طلاق کی، جب دے دو تو کیا کرو؟ اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے سورہ نمبر 65 سورہ طلاق آیت نمبر 1 اور فرماتا ہے لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، نہ تم اسے اپنے گھر سے نکالو اور نہ وہ بیوی اس شوہر کے گھر سے نکلے جس نے اسے طلاق دیا ہے۔ کب تک؟ جب تک کہ عدت پوری نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ شوہر نے طلاق دے دی، وہ پورا طریقے کے ساتھ، بس طلاق دیتے باپ آ جاتا ہے میری بیٹی کو دے دو، بہنیں آ جاتی ہماری بہن کو دے دو، بھائی آ جاتا ہماری بہن کو دے دو، ماموں آ جاتا میری بھانجی کو دے دو، چچا آ جاتا ہماری بھتیجی کو واپس کر دو، نانا آ جاتا میری نواسی کو واپس کر دو، دادا آ جا رہے میری پوتی کو واپس کر دو۔ نہیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ لا تخرجوهن من بیوتہن، مت نکالو ان عورتوں کو جن کو تم طلاق دو گھر سے، اور نہ ہی وہ خود نکلے، انہیں رکھو۔ ٹھیک ہے، اس لیے کیوں رکھو؟ اس کی حکمت کیا ہو سکتی ہے رکھنے کی؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے اس کی حکمت یہ ہو سکتی ہے اگر تم اسے رکھ لو تو لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے یہ جو عدت کا وقت ہے جس میں تم سے گھر سے نہیں نکالو گے، اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے تم دونوں کے بیچ میں، کوئی مفاہمت قائم ہو جائے، کوئی گلٹ، کوئی احساس آ جائے کہ بہت غلط کام ہوا، سمجھ میں آ جائے کہ صرف بیوی کو طلاق دے کے عدت میں اپنے گھر میں ہے جس سے میں بات چیت اب نہیں کر سکتا ہوں تو بچوں کی کیا حالت ہے، چلے جائیں گی تو کیا ہوگا، گلٹ، احساس کی بہت غلط ہوا، تو ہو سکتا ہے اللہ کوئی نئی چیز نکال دے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ کتنی حکمت ہے دیکھیے، میں کہہ رہا ہوں نا شریعت کے مطابق طلاقی آج ہو ہی نہیں رہی ہے، اگر ہونا شروع ہو جائے تو ان کی شرح در اتنی کم ہو جائیں گی نا، پرسنٹیج اتنا کم کہ بہت کم سننے آئے گا۔ کیوں؟ تو اتنا آسان کر دیا، بس اٹھے چھوڑنے کی طلاق۔ ایک صاحب پہ اللہ رحم کرے جن کی بچی سے ایک شخص نے نکاح کیا، رات نکاح اور صبح جب جو ہے مبارکباد دینے کے لیے اتفاق سے میں پہنچ گیا تو بولے طلاق ہو گئی۔ سبحان اللہ،
आंख पर कांटे खड़े होते हैं, यार किसी की बच्ची के साथ क्या ऐसा खिलवाड़ भी कोई करता है? क्या ये है शरीयत? और क्या ये ऐसा मजाक उड़ाओगे तुम इस शरीयत का कि कल निकाह किया और वलीमा जिस दिन तेरा हो और उस दिन कोई मुबारकबाद देने जाए किसी बाप के साथ, तो कहे मेरी बेटी तो रात में आ गई? क्या होगा इस उम्मत का? ये देखिए तरीका, क्या तरीका है, क्या अहसन तरीका है, कितना प्यारा तरीका है, कितना सही तरीका है। जैसा निकाह का तरीका है वैसी तलाक का तरीका है। कहां हो रही है ऐसी तलाक? तो कहा हो सकता है जब तुम इद्दत में उसको साथ रखो ना, अल्लाह कुछ नई बात ले आए दोनों में, हो सकता है गिल्ट फील हो, रहम आ जाए, तकलीफ का एहसास हो कि बीवी चले जाएंगी तो क्या होगा, गलती समझ में आए, पोल खुल जाए, किसी ने आपको बहकाया था, गुस्से में हुआ था, सब हो जाएगा दूर। तो इद्दत में क्या फरमाया अल्लाह ने, ला तुखरिजुन्ना, मत निकालो उनको घर से, मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना, और वो खुद भी ना निकले, ना औरत निकले ना मर्द निकाले। लेकिन आज होता है कि लोग आकर लेके चले जाते हैं। ये थी तीसरी स्टेप, देने के बाद, देने की स्टेप चल रही है पूरी। और चौथी स्टेप जो होंगी वो ये होंगी, अब तलाक के बाद रुजू करने का कोई इरादा नहीं है। एक तलाक दी, 3 हैज गुजर गए, कोई इरादा नहीं वापस लेने का। 3 हैज गुजरते ही वो आपके निकाह से खुद ब खुद बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा निकलेंगे कि दोबारा आने का चांस पूरा है। अभी सिर्फ इतना है कि 3 महीने के अंदर बगैर किसी मेहर के 3 महीने के बाद फिर से निकाह होगा, फिर से मेहर तय होगा। ठीक है, इतना फर्क। अब वो आपके निकाह से निकल गई। अब उसको जब निकल जाएंगी आपके निकाह से और इद्दत आपके घर में गुजार लेंगी, तो रुखसत कैसे किया जाएगा? सुभान अल्लाह, इस दिन पर हम सदके जाए, क्या तरीका है ऐसा, निकालने का भी तरीका, लाने का तरीका, तो निकालने का भी तरीका। लाने के लिए मेहर तय किया, वली तय किया, शर्त लगाई, तो निकालने का भी तरीका। इतना एहसन तरीका जिसकी कोई इंतहा नहीं, कोई ऐसा तरीका बता नहीं सकता किसी दिन ने ऐसा तरीका बताया हो कि निकालना है तो भी रुखसती हो रही है उसकी, ऐसा एहसन तरीका। इसलिए कि ये दोनों जब मिले होंगे तो दीन की बुनियाद पे मिले होंगे, अब जुदा हो रहे हैं तो दीन की बुनियाद पे ही जुदा हो रहे हैं। कहा जब इन्हें रुखसत करो ना, तो सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत 229 में फरमाया, औ तुसरिहुम बिल एहसान, जब इन्हें निकालो तो कुछ एहसान करके निकालो अपने घर से। एक तलाक दे दी, इद्दत पूरी कर ली, निकलने का वक्त आ गया, अब वो जा रही है तो कहा एहसान के साथ निकालो। उसी सूरत में सूरह बकरा आयत 241 में फरमाया, कहा वलिल मुतल्लकाती मताउन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, के मुतल्लका औरत के लिए मता है, कुछ देना है, जो कुछ तुम मारूफ कर सको, हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, तक़वे वालों पर, लोगों पर ये हक है कि वो जरूर उससे कुछ दे, तो कुछ दे कर निकालो, कुछ दे कर निकालो। आज हमारे पास तलाक चूंकि शरीयत के मुताबिक नहीं होती, तो जब वो जाती है झगड़ा, फितना, फसाद, पुलिस, कोर्ट, फैमिली मैटर, महिला मंडल, NGOs, मीडिया, अखबार में शाया किया जा रहा है ना, क्या क्या नहीं हो रहा है। और जो है यहाँ देखिए शरीयत कह रही कुछ देकर निकालो। जब तुम कुछ देकर निकालते हो ना, तो दिल में रंजिशें खत्म हो जाती है, मोहब्बत और उल्फत घर कर जाती है, और अलग भी होते हैं तो एहसान के साथ अलग होते हैं। ये है तलाक, ये है शरीयत का अंदाज। मैं समझता हूँ अगर तलाक का इस तरीके को देखिए ना, ये निकाह से भी ज्यादा अच्छे अंदाज से हो रहा है। किस बेहतरीन अंदाज, चूंकि तलाक के बाद मसाइल बहुत खड़े होते हैं ना, तो शरीयत ने कहा चूंकि अलहदगी में ज्यादा नुकसान है, मिलने में तो कोई मसला नहीं, तो अलहदगी का तरीका तो और अच्छा और सोफिस्टिकेटेड बनाया, ताकि अच्छे अंदाज से हो। ये ना हो कि तलाक के बाद पूरी जिंदगी ये गली और वो गली में जंग चल रही कि इसने तलाक दी और हम बदला लेते रहें। मारूफ एहसान के साथ उसे विदा कर दो अपने घर से। एक तलाक के देखिए कितने फायदे हैं, और एक साथ 3 तलाक के नुकसान ही नुकसान है। ठीक, अब तलाक जो है ये मर्द का हक है, याद रखिए।